یہ خودکشی کیوں ہو جاتی ہے؟ کیوں ایک بندہ خودکشی پہ مجبور ہو جاتا ہے؟ خود کو ختم کرنا یہ تو بہت بڑی ایکسٹریم ہے. جتنی بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں 80-85% جو لوگ خودکشی کرتے ہیں they are depressed, they are badly depressed. وہ آلریڈی ڈپریسڈ ہوتے ہیں. جی because that's the biggest reason for committing suicide. اگر کسی خاندان میں کوئی شخص خودکشی کے رجحان کی بات کر رہا ہے پلیز اس کو سیریسلی لیں. کسی بیماری کا اتنا اثر نہیں ہوتا فیملی پہ جس سے مریض مرے جتنا سوئسائڈ کے مرنے سے ہوتا ہے. زندگی میں اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے آج کل کی زندگی میں تو آپ کی جو انٹلیکچول اچیومنٹس ہیں they only matter 20%. Being aware of your emotions and handling them and being aware of others' emotions and handling them. This is EQ. If you have this, you have 80% success. سر کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں نے ایک نماز جنازہ اٹینڈ کی. وہ ایک بہت بڑے آدمی کے بچے کی تھی جس نے خودکشی کی تھی. کوئی بندہ سوچ نہیں رہا تھا کہ اس طرح اس گھر میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہوا. اور کچھ تو چیزیں رپورٹ بھی ہوئی ہیں، بہت پولیس آفیسر سینئر جو ہے وہ سوئسائڈ ہوتا ہے اس طرح میں. جی بالکل. یہ خودکشی کیوں ہو جاتی ہے؟ کیوں ایک بندہ خودکشی پہ مجبور ہو جاتا ہے؟ خود کو ختم کرنا یہ تو بہت بڑی ایکسٹریم ہے. ڈو یو نو ہر 40 سیکنڈ کے بعد دنیا میں یہ خودکشی ہوتی ہے. اچھا. اور پاکستان میں چونکہ فگرز اکٹھے نہیں کیے جاتے باقی لوگوں میں ہیں بٹ رفلی 900,000 پیپل کل themselves every year. یہ ٹیررسٹ اٹیک سے کہیں زیادہ فگر ہے جو خود کو خود ختم کرتے ہیں. ہمارے ہاں آج سے 30 سال پہلے تک خودکشی کا ہم نہیں سنتے تھے. یہ باہر کا مسئلہ تھا اور باقی تھا، لیکن پچھلے 30-35 سال سے اٹ ہیز بین انکریزنگ گریجولی. کیوں ہمارے ہاں کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس میں جو وجوہات، ایک اسٹڈی آغا خان ہاسپٹل میں ہوئی تھی کراچی میں. یہاں پہ مجھے تو اشفاق صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ and I think he was right کہ پرابلمس پہلے بھی تھے، پرابلمس اب بھی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ پہلے ایک آدمی کو ایک کندھا مل جاتا تھا سر لگا کے رونے کا، وہ اب نہیں ملتا. اینڈ آئی تھنک ہی واز ویری رائٹ. ہمارے سپورٹ سسٹمز ختم ہو گئے. پہلے ہمارے 3 سپورٹ سسٹمز تھے. ایک ایکسٹینڈڈ فیملی، لوگ اکٹھے رہتے تھے، بہت سے تھے جن کے ساتھ اب اپنی پرابلم شیئر کر لیتے تھے. کمیونٹی ہوتی تھی، محلے میں بزرگ چلے جاتے تھے، عورتیں گلی میں بیٹھ کے اپنے دل کا بھڑاس نکال لیتی تھی. اور تیسرا مذہب تھا جس سے آپ کو سکون ملتا تھا. ہم نے تینوں کو پتہ نہیں کیا کر دیا. یعنی ایک آپ کہہ رہے ہیں خاندان، ایک خاندان، دوسرا معاشرہ، کمیونٹی، جی کمیونٹی، تیسرا ریلیجن اور تیسرا مذہب. جی کیسے ختم ہوئے ہیں یہ؟ جو ہمارا خاندان ایکسٹینڈڈ ہے وہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ اب لوگ اکٹھے نہیں رہتے. اس کے اپنے مسائل بھی بہت ہیں کہ وہ بہت پرابلمس بھی ہو جاتی ہیں. سو لوگ علیحدہ ہو گئے ہیں اور باہر جانا لوگوں کا بہت زیادہ ہو گیا، اور جتنی دور آپ جائیں لنکس بہت کم ہو جاتے ہیں. دوسرا کمیونٹی اسپرٹ اب یہ ہے کہ آپ شیئرنگ کم کرتے ہیں، سیفٹی فیکٹرز ہے. لوگ دور رہنا شروع ہو گئے ہیں. اب وہ کمیونٹی کا کانسیپٹ ہی نہیں رہا. اور مذہب کا یہ انفارچونیٹلی پرابلم ہوا ہے کہ مذہب کو ایک ایسا رنگ دے دیا گیا ہے کہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس خدا کی آپ پرستش کرتے ہیں وہ آیا ایک مسٹیکل گاڈ ہے who is loving and caring and understanding, or is he a jihadi God who is severe, punishing and very capricious. So اگر تو خدا آپ کا دوسرے ٹائپ کا then you are constantly in fear and guilt. جیسے اور اب یہ سسٹم بحال کیسے ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1 ہمیں اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے، پیرنٹس کو ان کو ویلیوز سکھانے ہیں. ہمارے ریلیجس جو لوگ ہیں مذہب کے، پلیز گیو اس اے مرسیفل ماڈل آف ریلیجن. ہر وقت ڈرا دھمکا کے دیکھیے، جب ایک جگہ واز ہو رہا ہوتا ہے
1000 بندے کا، اس میں ہر نفسیاتی ذہن کا بندہ بیٹھا ہے. کئی وہ ہیں جو ہڈ حرام ہیں، انہیں ڈرا دھمکا کے آپ ٹھیک ہے کرا لیں، سیٹ کریں گے. لیکن اتنے ہی لوگ بیٹھے ہیں جو پہلے ڈر کے مرے ہوئے ہیں، سینسٹیو ہیں، دے آر ویری اوبسیشنل، وہ ویری، ان کی لو سیلف اسٹیم ہے، دے نیڈ اے لونگ ریلیجن. ان کو بھی جب آپ جہنم کے قصے سناتے ہیں اور ڈرا دھمکاتے ہیں، وہ بیچارے اور ڈر جاتے ہیں. اور اس طرح بڑے لیولز ہوتے ہیں کس قسم کے لوگ بیٹھے ہیں. You have to teach a brand of religion جس کے اندر آپ کے اندر پیس آئے اور آپ کی کمیونٹی میں پیس آئے. And then the media has to play a very important role. They have to آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا چینل ہے جس پہ زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے جاتے ہوں، یا اسٹریس کو مینیج کرنے کے، یا ریلیشن شپس کیسے بناتے اور مینٹین کرتے ہیں، ڈپریشن کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. کچھ نہیں ہے ایسا. دیز آر ٹولس دیٹ کین ہیلپ یو. اور فائنلی یور ایجوکیشنل سسٹم. آپ کا جو ٹیچر ہے وہ صرف ایک ایسی عورت نہ ہو جس کی شادی یا ہونے والی ہے یا بیچاری طلاق یافتہ ہے. ایسے ٹیچرز ہوں جو ڈیڈیکیٹڈ ہوں، جن کا پروفیشن ٹیچنگ ہو، اور ان کو زمانے میں اور معاشرے میں استاد کا مقام دیا جائے، جو کہ میرے خیال میں سب سے اوپر ہونا چاہیے. تب ہی جا کے آپ کو کوئی امید ان لوگوں کو صحیح کرنے میں آپ کو ملے گی. آپ نے سر ایک لمبا عرصہ ایسے مریض دیکھے ہوں گے اور لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، کوئی ٹپس بتائیں کہ خودکشی سے اگر ایک بندے کا دل کر رہا ہے خودکشی کو تو وہ اس سے دور رہے، کیا کرے؟ وہ بالفرض ایک مسئلہ ہو گیا، ایک بندے کا بریک اپ ہو گیا ہے، نوکری چلی گئی ہے، بہت بڑا لاس ہو گیا ہے، یا کوئی ایسا نقصان ہو گیا اس کے ساتھ. ایک ہم نے، چونکہ یہ سٹوری آؤٹ تھی تو میں شیئر کر رہا ہوں، بہت سینئر پولیس آفیسر تھے، جاوید چوہدری صاحب نے اس پہ کالم بھی لکھا بعد میں کہ ان کے ساتھ ایگزیکٹلی ہوا کیا. بلوچستان میں شاید پوسٹڈ تھے، تو وہاں ان کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ بعد میں ان کے لیے وہ بہت شرم کا باعث بنا، تو نیکسٹ ڈے انہوں نے سوئسائڈ کر لی. جب ایسا ہو جائے تب انسان کیا کرے؟ خودکشی سے پہلے اگر آپ کو کوئی بھی ٹریگر یا اسٹریس ہو تو ایک چیز تو جتنی بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں 80-85% جو لوگ خودکشی کرتے ہیں دے آر ڈپریسڈ، دے آر بیڈلی ڈپریسڈ. وہ آلریڈی ڈپریسڈ ہوتے ہیں؟ جی ہاں، بیکاز دیٹس دا بگیسٹ ریزن فار کمیٹنگ سوئسائڈ. دا فرسٹ تھنگ از اگر ان کو سوئسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں تو ان کو نگیٹ نہ کریں، ان کو منیمائز نہ کریں، ان کو سیریسلی لیں. اوکے. اینڈ دے مسٹ ٹاک ٹو سمبڈی جس کو وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، جس پہ فیتھ ہے ان کو. اینڈ اف پاسبل دے شوڈ سی اے سائکیٹرسٹ امیڈیٹلی، بیکاز دوائیاں ایک ہفتے 10 دن میں دے کین گیٹ گیٹ دا پیشنٹ آؤٹ آف ڈپریشن. دوسرا کاؤنسلنگ سے اس کو ہیلپ مل سکتی ہے. بٹ دا ڈپریشن مسٹ بی ٹریٹڈ ارجنٹلی، ادروائز یو ول لوز دیٹ پرسن. اور یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی خاندان میں کوئی شخص خودکشی کے رجحان کی بات کر رہا ہے، پلیز اس کو سیریسلی لیں، مذاق مت اڑائیں اس کا، اس کو دھمکی نہ لیں، اس کو یہ نہ کہ تم ایسے کہہ رہے ہو، مرد بنو اور یہ کرو، اور اس کی منیمائز نہ کریں اس کے اس کمپلین کو، بہت سیریسلی لیں. بیکاز کسی بیماری کا اتنا اثر نہیں ہوتا فیملی پہ جس سے مریض مرے جتنا سوئسائڈ کے مرنے سے ہوتا ہے. اگر ٹیومر ہے، کینسر ہے، شوگر ہے، اسٹروک ہے، جو بھی کوئی وجہ ہے، جو بھی ہو، وہ کہتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد خدا کی مرضی ہے اور انسان چلا گیا. بٹ وین somebody commits suicide تو everybody feels we may be responsible for that. کاش ہم نے اس کی بات سن لی ہوتی، کاش ہم نے اس وقت اٹینڈ کر لیا ہوتا، اور وہ پھر بہت عرصہ ان کو گلٹ میں رکھتا ہے. سو آلویز ٹیک somebody's فیلنگ سیریسلی اگر وہ ایسی بات کر رہا ہے. اینڈ دین فائنلی اپنی پرسنالٹی کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا چاہیے. ہمارے ہاں لوگوں کی پرسنالٹی جو ہے اس میں بہت فلاز ہوتے ہیں. ایک تو اپ برنگنگ اتنی غلط ہوئی ہوتی ہے، چائلڈہڈ ایکسپیرئنسز بڑے ٹرامیٹک ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں چاہے وہ پروفیسر آف میڈیسن ہو، چاہے وہ
ہائی کورٹ کا جج ہو, انٹلیکچولی وہ بہت اوپر ہوگا, بٹ ایموشنلی ہی مے بی اے ویری ویری اسمال پرسن. اس کی ایموشنل ایج may not be the same as his physical age. اسی لیے یہ ریزن ہے کہ ہم بار بار جھگڑے ہوتے ہیں سڑکوں پہ, عدالتوں پہ, ہسپتالوں میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. اور میں پھر کہتا ہوں آپ سے کہ آپ کی IQ 120 بھی ہو سکتی ہے اور آپ نے بڑے سے بڑا امتحان بھی پاس کیا ہے, ایموشنلی یو مے بی ایٹ دا لیول آف اے 10-year-old. اور ہم میں اور باہر کے لوگوں میں یہ فرق ہے, ہماری ایموشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, مورل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. کیسے کریں مثلاً یہ انفرادی طور پہ ایک بندہ کیا کرے؟ مطلب لیٹ سپوز افسر ہے, میں ہوں, ڈاکٹرز ہیں, ویل اسٹیبلشڈ لوگ ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ایموشنلی وہ بہت کمزور ہوتے ہیں, کیا کریں کچھ چیزیں؟ یو سی, اس میں دی آنسر از کہ شاید آپ کے ویورز کے لیے یہ نئی بات ہو یا شاید نہ ہو. زندگی میں اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے آج کل کی زندگی میں, تو آپ کی جو انٹلیکچوئل اچیومنٹس ہیں they only matter 20%. یہ آپ کے جتنے ایگزام ریزلٹس ہیں کامیابی کے لیے, all your experience and medals and distinctions, they are only 20%. What makes a man successful is his emotional intelligence, EQ. اور اس کو ایک جملے میں اگر سمرائز میں کروں تو یہ ہے, being aware of your emotions and handling them, and being aware of others' emotions and handling them. This is EQ. If you have this, you have 80% success. تھوڑا اس کو ایکسپلین کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے ایموشنس کا احساس ہونا چاہیے کہ میں اس وقت غصے میں جا رہا ہوں, یا مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے, یا مجھے جیلسی ہو رہی ہے, اور پھر مجھے وہ ٹپس آنے چاہیے کہ میں اس کو کیسے کام ڈاؤن کروں, کیسے نیچے لاؤں. اور اسی طرح اگر دوسرے بندے کو غصہ آ رہا ہے تو آئی شوڈ نو ہاؤ ٹو ہینڈل دیٹ. اس کو اگر انگزائٹی ہو رہی ہے, ہاؤ ٹو ہینڈل دیٹ. اف یو نو دس, تو آپ جاب پہ بھی سکسیزفل ہیں, میرج میں بھی سکسیزفل ہیں, ایز اے پیرنٹ بھی سکسیزفل ہیں, ایز اے سٹیزن سکسیزفل ہیں. ادروائز ہم جہالت میں ہیں.